آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک بزرگ تھے. یہ واقعہ سنانے کا مقصد پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو وضع کرنا ہے. بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ نوجوان جو ہے وہ کسی پیڑ کے نیچے سستا رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اسے ہلائے جا رہا ہے. بزرگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے آرام کر رہا ہوں. کہتے ہیں محنت کرو. کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں محنت کرو گے تو کچھ کما سکو گے. کہتا ہے کما لیا پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کماؤ گے تو اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی. کہتا ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے تمہارے بچے ہوں گے، بچے پڑھیں گے، اچھی جگہ پہ پڑھاؤ گے، ان کے اوپر محنت کرو گے، بڑے ہو جائیں گے. کہتا پھر کیا ہوگا؟ کہتا پھر وہ کمائیں گے اور وہ کما کے لا کے تمہیں دیں گے. کہتا پھر کیا ہوگا؟ کہتا پھر آرام سے بیٹھ کے کھانا. تو کہتا اب کیا کر رہا ہوں. تو اسی طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر ہے. پاکستان میں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے سڑکیں بنیں گی، سڑکوں کے نئے جال بنیں گے، معیشت مضبوط ہوگی، اسپتالوں کے اندر فری ادویات فراہم کی جائیں گی، پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا، ایشین ٹائیگر بن جائے گا، اور ایشین ٹائیگر بننے کے بعد ہم دنیا کے اوپر راج کریں گے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. اور حال ہر 5 سال بعد یہی ہمارا ہوتا ہے جو ابھی ہے. ہم کتنے بلند ہوتے ہیں، کتنے پست ہو جاتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک کرسی کی جنگ کے لیے کسی کو اتنا دبایا جاتا ہے، اتنا دبایا جاتا ہے کہ یہ شاید عوام کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. عوام کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ کوئی بولتا ہے یا نہیں بولتا، ضمیر مردہ ہو گئے ہیں یا پھر بھی زندہ ہے، کوئی اپنے حق کی آواز بلند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی دوسرے کو دباتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ خود دبنے کا موقع آ جائے گا. یہ کلی طور پہ ہے تمام سیاستدانوں کے لیے. سیاستدان جو آج سوچ رہے ہیں کیا 5 سال بعد یہی سوچ رہے ہوں گے؟ اور 5 سال بعد جو سوچ رہے ہوں گے کیا وہ آج کے حالات کے اوپر ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں ہوگا. ہم صرف اپنے اہل و عیال کی بہتری کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے ملک و قوم کا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہم کہیں بھی پرواہ نہیں کرتے اور ہم اسے مثال بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی تو ہوا تھا. یہ ہونے نہ ہونے کا چکر کب ختم ہوگا؟ یہ گھن چکر ختم کر کے کبھی عوام کی طرف دیکھ لیں. عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کسی کو پابند سلاسل کرتے ہیں، آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے اسے گرانا ہے، پست کرنا ہے، بلند کرنا ہے، سارے کھیل چل رہے ہیں. کبھی بیوروکریسی سے آروز لینے پہ بات ہوتی ہے، کبھی عدلیہ سے آروز لینے پہ بات ہوتی ہے. یہ پوچھئے عوام کی رائے لینے پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا عوام کی رائے لیں گے؟ عوام کو سمجھیں گے؟ عوام تو پستی کی طرف گامزن ہے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان سے باہر جانے والوں کی تعداد میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ باہر جائیں گے تو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کس ملک سے اٹھ کے آیا ہے، ان کے اندرونی حالات کیا ہیں، یہ کیا سوچتے ہیں. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہتری کی طرف گامزن ہوں، میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نظریہ ٹھیک ہے، میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میری پرسپشن ٹھیک ہے، میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہی حق کی بات ہے، اور میں دوسرے کی بات کو اہمیت نہ دوں. آپ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں آپ کس حد تک بہتر سوچتے ہیں اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ کس حد تک غلط ہے. آپ دلائل کے ساتھ اسے رد کر سکتے ہیں اور میں اس پہ ڈھٹائی مصر نہیں رہوں گا کہ نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. آپ اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ دلیل سے میری رائے کو رد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اختیار ہے اور اختیار کے لیے وہ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے. تو عوام کے پاس اختیار ہے ووٹ دینے کا، تو عوام کو ووٹ دینے کا جو اختیار ہے وہ اسی کے پاس رہنے دیں. عوام ووٹ دے اور عوام یہ تہیہ کرے کہ کس کا انتخاب کرنا ہے. لیکن عوام کو اوپر ایسی سوچ مسلط کر دی جاتی ہے، ایسا منظرنامہ وضع کر دیا جاتا ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم اسی کا ہی انتخاب کرو گے، یا یہ بتایا جاتا ہے تم کسی کا بھی انتخاب کر لو تو یہی ہوگا. تمہارا ووٹ جو ہے وہ اقلیتوں میں ہوگا، اکثریت میں ووٹ کسی اور کے ہوں گے. اب اس طریقے کے اوپر آپ ماضی میں کسی کو چینی چور کہتے رہے، آپ ماضی میں کسی کو قاتل کہتے رہے، آپ ماضی میں کسی کو غدار کہتے رہے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتی رہی مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، تو مودی کے یار ہونے پہ اب باتیں وہ بانی پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں کہ وہ مودی کا یار تھا. ابھی نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، آپ نے اسی خطے میں رہنا ہے، ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے. تو یہ باتیں جو ہیں آپ کریں تو آپ کے منہ سے ٹھیک ہیں، دوسرا کرے تو اس کے منہ سے غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ملک کا مسیحا جو ہے وہ آصف علی زرداری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب سے تو بڑا لیڈر اس ملک کے اندر موجود ہی نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کلی طور پہ تو کرنے دیں. اگر کوئی کسی اور کا انتخاب کرتا ہے تو مجھے احترام کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ یونٹی دکھائی نہیں دیتی. کہتے ہیں جی سیاست میں سب کچھ چلتا ہے.
ओ भाई, सियासत में सब कुछ चलता है तो मुल्क को भाड़ में आप ले जाएंगे। मुल्क को कौम की अहमियत को उजागर करने के लिए मुल्क को कौम के लोगों की राय का जानना बेहद जरूरी होता है। जब आप मुल्क को कौम की राय नहीं जानते तो फिर खुदा न खास्ता, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप तारीख को अगर उठा के देख लें कि ऑटोमन एम्पायर अगर उठी थी तो उसके मुकाबले में जो दूसरा एम्पायर खड़ा था वहां पे टैक्सेस ज्यादा लिए जाते थे, महसूल ज्यादा लिए जाते थे। अवाम राय का इजहार करना चाहती थी तो उसको महसूर कर दिया जाता था, और उसके मद्दे मुकाबिल फिर उन्होंने दूसरों का साथ दिया। उन्होंने कहा हमने तो जीना है, बेहतरी के लिए जीना है, अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए जीना है, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जीना है, और अगर आप वो बेहतर मुस्तकबिल देते हैं तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं। आप ये देख लें कि बांग्लादेश आपका हमसाया मुल्क है, और 50 सालों के बाद बांग्लादेश कहां पे खड़ा है और आपकी मसनूआत कहां पे खड़ी है और आपकी इंडस्ट्री कहां पे खड़ी है। वो अगर तरक्की कर गया तो किस तरीके से कर गया। भारत खत्ते के अंदर अगर मजबूत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप भी उसके मुकाबले में आजाद हुए थे, और आप उसकी तौजी ये बयान नहीं कर सकते कि वो बहुत बड़ा मुल्क है और हम उसके मुकाबले में छोटे हैं। अगर उसका तनासुब निकाल लें, आबादी का और खित्ते का तनासुब निकाल लें, तो क्या उसके हिसाब से आपने तरक्की की या आप तनज़ुली की तरफ गए। पाकिस्तान के अंदर तजर्बात पे तजर्बात होते रहे, और उन्हीं तजर्बात की रोशनी में आज हम ये देख रहे हैं कि अदालतों के चक्कर काटे जा रहे हैं। फैसले जो हैं वो जहां पे हो सकते थे वहां पे होने की बजाय अदालतों का रुख किया जाता है। हर जगह पे अदालत अदालत है। अदालत सुप्रीम कोर्ट बैठ के कह रही है कि उसने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो बैठे कह रहे हैं कि उसने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इधर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती, उधर पेशावर हाई कोर्ट ने 2 तारीख दे दी है कि हम उस पर समाअत करेंगे ये डीआरओस ब्यूरोक्रेसी से लेने के लिए। हमें किस चक्कर में फंसाया जा रहा है। हमें बता दें कि भाई आपके लिए कुछ नहीं है, हमें बता दें कि आप ही सब कुछ हैं, हमको इख्तियार का मौका देना, हम अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकें। हमें कोई बेहतरी का मंजरनामा बता दें। क्या हमारे लिए सिर्फ रोना धोना है? क्या हमारे लिए सिर्फ कसम पुरसी की जिंदगी गुजारना है? क्या हमारे लिए डर के जीना है, या हमें सर उठा के जीने का मौका दें। हमें बताएं कि तुम हो, बिगल तुमने बजाना है, तबले जंग के ऊपर चोट तुमने लगानी है, नक्कारा तुम बजाओगे, हम नहीं बजाएंगे। हमें तो नहीं इख्तियार दिया जाता। जिस दिन हमें इख्तियार मिल गया, हमसे मुराद पाकिस्तानी, हमसे मुराद ये कौम, हमसे मुराद सभी। जिस दिन हमें कुली तौर पे मौका दिया उस दिन हम आगे बढ़ेंगे। उस दिन देखिएगा कि जब कुली तौर पे यकजहती के साथ मैदान में उतरेंगे ना, तो वो हमारे लिए नए टास्क होंगे, नई उम्मीद होगी, नई जिंदगी होगी, नया जीवन होगा। बसूरत दीगर जीवन का बेड़ा गर्क करने में हम सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।